اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ مختلف رنگوں کے اور مختلف اشکال کے پتھر ہوتے ہیں جو عام زندگی میں لوگ پہنتے بھی ہیں اور ان کے خواص بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی پتھر خواب میں نظر آئیں تو ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے ویڈیو میں کل 14 پتھروں کی تعبیر بیان کروں گی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ہیرا، نمبر 2 یاقوت، نمبر 3 موتی، نمبر 4 مروارید، نمبر 5 مرجان، نمبر 6 مردار سنگھ، نمبر 7 لال جسے موتی بھی کہا جاتا ہے، نمبر 8 فیروزہ، نمبر 9 سیب جسے صدف بھی کہتے ہیں، نمبر 10 زمرد، نمبر 11 زبرجد، نمبر 12 بلور یعنی شفاف پتھر، نمبر 13 انگوٹھی کا نگینہ اور نمبر 14 عقیق۔ خوابوں کی تعبیر مختلف امام صاحبان کی کتابوں سے لی گئی ہیں، جن کے ریفرنس میں بتاتی چلی جاؤں گی۔ ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ 14 پتھروں کے حوالے سے تعبیر بیان کروں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو تمام پتھروں کے حوالے سے تعبیرات مل جائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویور سے میری درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل جائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواب میں ہیرے کو دیکھنا۔ ہیرا پہننا عام طور پر خوشی کی علامت ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ اس کی تعبیر الٹ بھی ہوتی ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ ہیرا کھو گیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کسی عزیز کو جو دل کے قریب ہے اسے کھونے کا اشارہ ہے، یعنی کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ اگر ہیرا بہت زیادہ چمکدار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں مسکراہٹوں اور خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ ہیرا ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بہتر خواب نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ہے یاقوت پتھر کو خواب میں دیکھنا، اور مختلف رنگ کے اگر یاقوت خواب میں دیکھے جا رہے ہیں تو اس کا کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس کوئی یاقوت سرخ یا سبز تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عورت یا کوئی کنیز نیک اور خوبصورت اس کو حاصل ہوگی، یا اس کے ہاں کوئی بہت خوبصورت لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی یاقوت عیب دار ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کنیز یا عورت جو کہ وہ رکھتا ہو اس پر حرام ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی دیکھے اس کے پاس کوئی یاقوت سبز رنگ کا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی ایسی عورت کرے گا جو بہت خوبصورت ہوگی اور بہت اچھی ہوگی۔ اگر وہ کوئی عورت رکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا۔ اگر دیکھیے کہ اس کے پاس کوئی یاقوت غیر خالص تھا تو دلیل ہے کہ فرزند اس کا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس سرخ رنگ کا یاقوت تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی ایسی عورت جو کو زوجیت میں لے کر آئے گا جو بہت خوبصورت اور مالدار ہوگی۔ اگر دیکھتا ہے کہ یاقوت سبز رنگ کا خواب میں دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی عورت پارسا نیک سیرت کو زوجیت میں لائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس کوئی یاقوت زرد رنگ کا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت بیمار صورت ہوگی، اور اگر دیکھتا ہے کہ یاقوت خواب میں سفید رنگ کا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عورت کنواری اور مسلح اور نیکوکار ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاقوت خواب میں 6 وجہ کے اوپر ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 کنیز، نمبر 3 علم، نمبر 4 بیٹا، نمبر 5 مرد، نمبر 6 کنواری لڑکی۔ تیسرے نمبر پر ہے خواب میں موتی کو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں موتی کا دیکھنا خوبصورت دولت مند عورت کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس موتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا، اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے موتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سا مال حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ موتی بیچتا ہے تو دلیل ہے کہ عورتوں کے شغل میں مشغول ہوگا۔
حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں سفید موتی فرزند ہے، اگر دیکھے اس کے پاس موتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں موتی کا دیکھنا 8 وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 علم، نمبر 3 فرزند، نمبر 4 بیش قیمت چیز، نمبر 5 خوبصورت عورتیں، نمبر 6 فائدہ مند بات، نمبر 7 خیر و برکت، نمبر 8 نیک کام کرنا۔ خواب میں مروارید کو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں مروارید خوبصورت کنیز یا با جمال یعنی خوبصورت عورت ہے، اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سے مروارید ہیں کہ شمار میں ہی نہیں آتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اسی قدر فائدہ پہنچے گا۔ اور بات اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر میلے مروارید دیکھتا ہے تو علم اور حکمت کی بات پر دلیل ہے، اور بات نے بیان کیا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر گندے مروارید دیکھے تو عورتوں اور لڑکیوں پر دلیل ہے، اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سا مروارید ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر پائے گا، اگر دیکھے کہ اس کے منہ سے مروارید کا ہار نکلا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے منہ سے علم اور حکمت کا کلام نکلے گا اور اس جیسا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مروارید کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم توحید اور حکمت کی بات کو چھپائے گا یا قرآن مجید کو بھلا دے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے مروارید کی لڑیاں گھر میں یا راہ میں بچھائیے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تصنیفات اور تالیفات علم و حکمت میں بہت ہوں گی اور لوگ اس کے کلام سے علم و دانش حاصل کریں گے۔ اگر دیکھے کہ سوکھی لکڑیوں کے بجائے مروارید جلاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو علم و حکمت بہت سکھائے گا اور وہ لوگ سکھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ اگر یہ دیکھے کہ اس کے پاس مروارید بہت ہیں اور پارسا اور دیندار ہیں تو اس کی دیانت اور دین پر دلیل ہے، اور اگر مالدار ہے تو اس کا مال بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ اس کے پاس مروارید ہے دلیل ہے کہ اس کے خوبصورت لڑکا آئے گا، اور اگر بڑا مروارید دیکھے تو یہ حد سے بڑا ہے یعنی کہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت مال حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے اس کو بیچ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم اور قرآن کو بھلائے گا۔ اگر اس نے دیکھا کہ اس نے مروارید کو منہ میں ڈالا ہے اور نگل گیا ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو علم اور حکمت عطا فرمائیں گے۔ اگر دیکھے کہ اس نے اسے نامعلوم جگہ پہ ڈال دیا ہے تو دلیل ہے کہ ناقدر جگہ پر کام کرے گا جہاں عزت نہیں پائے گا۔ اگر دیکھے کہ مروارید کی لڑی اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ دیکھے خواب میں کہ مروارید کی بالیاں اس کے دونوں کانوں میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرے گا، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مروارید کا ڈھیر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا ڈھیر ہے اتنا ہی مال اس کو حاصل ہوگا۔ نمبر 5 ہے مرجان یعنی مونگا، خواب میں اس کو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں مرجان کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرزند آئے گا اس کی زندگی میں۔ اگر سرخ رنگ کا مرجان دیکھتا ہے تو فرزند بہت خوبصورت ہوگا، اور اگر مرجان بہت سے جواہرات کے ساتھ دیکھتا ہے تو جتنے جواہرات دیکھے گا اسی قدر مال اور نعمت اسے حاصل ہوں گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں مرجان کا دیکھنا 4 وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 عورت یا فرزند، نمبر 2 زینت، نمبر 3 جمال، اور نمبر 4 خادم کی طرف سے مال۔ خواب میں مردار سنگ پتھر کو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مردار سنگ کو دیکھنا بیماری ہے، اگر دیکھے کہ اس نے اس پتھر کو کھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری سے خوف اور ہلاکت میں ہوگا۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس نے اس پتھر کو کسی کو بخشا ہے یعنی اس نے کسی کو بیچ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رنج اور بیماری سے امن میں ہوگا۔ اور اگر یہ پتھر زرق رنگ کا دیکھتا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی کی علامت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں مردار سنگ 3 وجوہات کی بنا پر ہے۔ نمبر 1 رنج، نمبر 2 بیماری، نمبر 3 عذاب۔ خواب میں لال کو دیکھنا، یہ ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے۔
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لال خواب میں خوبصورت اور مالدار عورت ہے. اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لال آتشی ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے یا اس نے خریدا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کی عورت کرے گا یا پاکیزہ عقل مند کنیز خریدے گا. اور اگر اس کی عورت ہے تو وہ پاکیزہ لطیف لڑکی کو پیدا کرے گی. اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سارے لال ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا لیکن دین میں مکروہ ہوگا. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو لال کا ٹکڑا دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر قیمت کی مالدار عورت سے اپنی خواہشوں میں سے کرے گا. اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی بیگانے نے یعنی کسی انجان آدمی نے لال کا ٹکڑا دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نامعلوم عورت اس صفت کی کرے گا. اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی جوان نے لال کا ٹکڑا دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت سا مال حاصل کرے گا. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں لال کا دیکھنا 4 وجوہات کی بنیاد پر ہے. نمبر 1 عورت، نمبر 2 کنیز، نمبر 3 فائدہ مند، نمبر 4 دنیا کا مال اور لڑکیاں. خواب میں فیروزہ کا پتھر دیکھنا بڑا مشہور پتھر ہے اور اکثر لوگ اس کو انگوٹھیوں میں پہنتے بھی ہیں. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں فیروزہ دیکھنا فتح اور قوت اور مراد حاصل ہونے کی دلیل ہے. اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کا فیروزہ ضائع ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوگی. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا فیروزہ ہے، تعداد یعنی زیادہ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی تعداد ہے اسی قدر اس کو مال بھی حاصل ہوگا اور وہ شرف اور بزرگی کو پائے گا. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں فیروزوں کا دیکھنا 4 وجوہات کی بنیاد پر ہے. اول ظفر و نصرت، دوم حاجت، سوم قوت، چہارم ہے ملک اور ولایت. نمبر 9 پر ہے خواب میں سیب کو دیکھنا. حضرت ابراہیم کرمانی حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں سیب کا دیکھنا عورت ہے. اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سیب ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کرے گا یا کنیز کو خریدے گا. اور اگر دیکھتا ہے کہ سیب ضائع ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خادم بھاگے گا. خواب میں زمرد کو دیکھنا یہ ایک بہت قیمتی پتھر ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں زمرد فرزند یا برادر یا مال حلال پر دلیل کرتا ہے. اگر دیکھے کہ زمرد اس کے پاس ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند آئے گا یا وہ بھائی سے نفع حاصل کرے گا. اگر دیکھے کہ اس کے پاس سے زمرد ضائع ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ خدا نخواستہ اس کا فرزند مرے گا یا اس شخص نے جو یہ خواب دیکھا اس کا مال ختم ہو جائے گا. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زمرد خواب میں دیکھنا مذہب اور پاک دین پر دلیل ہے اور جس قدر زیادتی اور نقصان زمرد میں ہوگا اس کی تعبیر اس کے پاک مذہب کی طرف رجوع کرتی ہے. حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں زمرد دیکھنا 5 وجوہات کی بنیاد پر ہے. نمبر 1 فرزند، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 حلال مال، نمبر 4 کنیز، نمبر 5 نیک غلام. اور جس قدر زمرد اچھا ہوگا اسی قدر بیان کی گئی دلیلیں بہتر ہوں گی. خواب میں زبرجد دیکھنا یہ بہت قیمتی پتھر ہے اور اس کا شمار جواہرات میں ہوتا ہے. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبرجد خواب میں دیکھنا خیر اور عافیت کی دلیل ہے. اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سا زبرجد ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر مال اور نعمت کو حاصل کرے گا. اگر دیکھتا ہے کہ اس سے زبرجد ضائع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا مال بہت زیادہ نقصان میں ہوگا. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں زبرجد کا دیکھنا 3 بنیادوں کے اوپر ہے. نمبر 1 خوشی، نمبر 2 مال اور نمبر 3 فائدہ حاصل کرنا. خواب میں بلور یعنی شفاف پتھر کو دیکھنا. بلور خواب میں بے اصل عورت ہے. اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بلور ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے اصل عورت کو کرے گا. اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بلور تھا وہ ضائع ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نخواستہ عورت کو
طلاق دے گا یا اس کی عورت غائب ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے بلور ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو عورتوں کی وجہ سے مال حاصل ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بلور بیچ رہا ہے، بعد میں سوراخ ہیں اور بعد میں سوراخ نہیں ہے، تو یہ اچھا خواب تصور نہیں کیا جاتا۔ خواب میں عقیق پتھر دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس عقیق ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی کا مصائب ہوگا اور اسے خیر ملے گی۔ اگر دیکھتا ہے کہ عقیق اس سے ضائع ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس عقیق کا ڈھیر ہے، اس میں سے کچھ کھایا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند آئے گا جو شرف اور بزرگی اور مرتبہ پائے گا۔ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں انگوٹھی کا نگینہ شرف، بزرگی اور مال ہے۔ بات اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ فرزند ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ اس کی انگوٹھی کا نگینہ ضائع ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فرزند اللہ نہ کرے مر جائے گا۔ اگر دیکھے کہ انگوٹھی کا نگینہ ٹوٹ گیا ہے تو مذکورہ والا تعبیر ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کی انگوٹھی پر نگینہ ظاہر ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس نگینے کی قدر و قیمت کے مطابق نعمت حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہوں کے لیے نگینہ تاج ولایت ہے اور عورتوں کے لیے شوہر ہے اور عام لوگوں کے لیے مرتبہ اور نیکی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں انگوٹھی کا دیکھنا 8 وجوہات پر ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 مال، نمبر 3 ولایت، نمبر 4 عیش، نمبر 5 فرزند، نمبر 6 بزرگی، نمبر 7 مال اور نعمت، نمبر 8 عمل۔ یہ 14 اہم پتھر تھے جن کی میں نے آپ کو تعبیر بتائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت توجہ سے سنی ہوگی۔ اب میں 2 بہت اہم خواب اس میں بھی شامل کر رہی ہوں جو خواتین بہت زیادہ دیکھتی ہیں۔ خواب میں سونا دیکھنا اور خواب میں چاندی کو دیکھنا۔ چاندی ایک دھات ہے اور خواتین اس کو زیورات میں استعمال کرتی ہیں۔ جو خواب میں دیکھے کہ وہ چاندی کو خواب میں دیکھ رہا ہے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چاندی آزاد عورتوں پر دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے کام سے چاندی لی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس علاقے میں کسی عورت سے شادی کرے گا، کیونکہ چاندی عورتوں کی ذات ہے۔ اگر دیکھے کہ چاندی کے کان میں گیا ہے اور وہاں سے اس نے چاندی نکالی ہے تو دلیل ہے کہ جس قدر اس نے چاندی نکالی ہے اسی قدر اس کو مال ملے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سی چاندی ہے تو یہ فرزند پر دلیل ہے۔ خواب میں سونا دیکھنا، یہ بھی ایک قیمتی دھات ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں سونا دیکھنا مردوں کے لیے پریشانی اور غم کی دلیل ہے، لیکن عورتوں کے لیے نیک اور پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر عورتیں خواب میں دیکھ رہی ہیں تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور مردوں کے لیے خواب اچھا شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھتا ہے کہ سونا یا چاندی پگھلے ہوئے ہیں یا پگھال دیا ان کو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے تانے سنے گا۔ اگر دیکھے کہ سونا بیچتا ہے اور خریدتا ہے، دلیل ہے کہ اس کو غم پہنچے گا۔ اگر دیکھے کہ سونے کا ڈھیر اپنے گھر لے گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کہ سونا کھا لیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سونے کی چیز خواب میں مردوں کے لیے بری ہے، اور اگر کوئی سونا اور چاندی ایک جگہ پالے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ حاصل کرے گا۔ اگر خواب میں چاندی کی کان دیکھتا ہے تو دلیل ہے کسی مالدار شخص کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ سنار خواب میں جھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ اگر دیکھے سنار کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس سے لین دین کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کام کسی جھوٹے شخص سے پڑے گا۔
آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔